الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا لعب ولدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعجل المقعد المقرب عندك يوم القيامة مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن فضل رسول الله ليس له حد فهو عباد ناطق بفمه اللہ جل جلالہ واتم برہان وعظم شان وعما نوالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حجتاً و فتن و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب عز و جل کا فضل ہے، کرم ہے، اس کی دی توفیق سے الحمدللہ ہماری زندگی کا یہ کارواں جاری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی عبادتوں کے لیے وقت نکالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا یہ گزر رہی ہے، قرآن کریم ہمیں یہ آخرت سے ملا دی۔ دنیا کو دنیا اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ قرب ہے، بہت قریب آخرت کے مقابلے، اور سمجھدار وہ شخص ہے جس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے رب کو راضی کرنے والے کام کیے، دنیا کا اثر اپنے اوپر نہ لیا، اگرچہ دنیا ہی میں رہا۔ جس نے دنیا کا اثر اپنے اوپر لیا یقیناً وہ تباہ برباد ہوا، کیونکہ دنیا دی گئی ہے اس وجہ سے کہ اس کے ذریعے سے بندہ آخرت کو کمائے، نہ کہ اس وجہ سے کہ دنیا کا ہو کر ہی بندہ رہ جائے۔ یہ دنیا میں روب دبدبا، اپنے منصب کا ناجائز استعمال، اپنی سیٹ کا ناجائز استعمال، کہ مجھے کوئی ٹچ نہ کر سکے، میرا کر و فر جاؤ جلال لاؤ لشکر، یہ سارا بہت بڑا، یہ تمام کی تمام چیزیں دنیا تک محدود ہیں۔ آخرت میں بھی ان تمام چیزوں کے عوض حساب ہے۔ اگر کسی پہ ظلم ہوا ہماری وجہ سے، ذاتی بنیاد پر اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچی تو یقیناً ان تمام چیزوں کا حساب ہے۔ دنیا کو تو گزرنا ہی ہے، وہ تو گزر رہی ہے، امیر کی بھی گزر رہی ہے، غریب کی بھی گزر رہی ہے، تنگ دست جو ہے ان کی بھی گزر رہی ہے، خوشحال کی بھی گزر رہی ہے، محتاج ہے اس کی بھی گزر رہی ہے، اور جو محتاج نہ ہو اس کی بھی گزر رہی ہے۔ صبح شام گزر ہی رہے ہیں، سردی گرمی آ کر جا رہی ہے، یہ صبح ہونا پھر شام ہونا پھر رات ہونا، یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ لیکن ان تمام ایام شب و روز ان کی قدر کرتے ہوئے جس شخص نے ان کو عبادتوں میں صرف کیا، اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کیا، قبر کے سوالات، حساب کتاب، جزا سزا کے معاملات کو یاد رکھتے وقت گزارا، یقیناً یہ دنیا اس کے لیے کامیابی کا ذریعہ بن گئی۔ شیخ فرید بن عطار رحمہ اللہ دکان پر تجارت کر رہے تھے، بہت بڑا نام، اب اچانک سے درویش آتا ہے، سوال کرتا ہے اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔
اب شیخ فرید العطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کام میں مشغول ہے، جواب نہ دیا، دوبارہ وہ کہنے لگا، پھر دوبارہ کہنے لگا، پھر آخرکار اب وہ جب دیکھ رہا ہے کہ یہ فرید بن عطار رحمہ اللہ مجھے دیکھ نہیں رہے، پھر انہوں نے آواز دی اور یوں کہا کہ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسے یہ بات شیخ فرید بن عطار رحمہ اللہ کے کان پر پہنچی، انہوں نے فوراً شخص کی طرف دیکھا، درویش، تو درویش کہنے لگا آپ کیسے مرو گے، آپ کیسے مرو گے، یہ سوال تھا۔ تو شیخ نے بھی جواب دیا جس طرح آپ مرو گے میں اسی طرح مروں گا۔ دوبارہ پوچھا واقعی اب میری طرح ہی مرو گے، تو وہ کیسا اشارہ تھا کہ واقعی آپ میری طرح مرو گے۔ شیخ فرید العطار رحمہ اللہ کی تو اس وقت تک آپ تجارت سے جڑے ہوئے تھے، لین دین مال و متاع سے جڑے ہوئے تھے، دوبارہ آپ نے یہی جواب دیا واقعی اسی طرح ہے۔ اب وہ درویش جو حاضر تھا، لکڑی کا پیالہ تھا، وہ رکھتا ہے اپنے سر کے نیچے، سر کے نیچے اس لکڑی کے پیالے کو رکھتا ہے، اس کے بعد بلند آواز سے کہتے اللہ، جیسے یہ کہنا ہوا دیکھنے والوں نے دیکھا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ کون تھا، کہاں سے آیا، کیا لے کر آیا، کیا سوچ کر آیا، کیا پیغام دے کر گیا، روح اس کی پرواز کر گئی۔ ارد گرد لوگ جمع ہو گئے، بس شیخ فرید بن عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اتنا زبردست قسم کا جھٹکا لگا، ہل گیا کہ اس نے کیا پیغام دیا، کیا تو اسی طرح مرے گا جس طرح میں مر رہا ہوں؟ یعنی میرا مرنا تو دیکھ لے کہ میرا آخری کلمہ بھی اللہ، اپنے رب کو پکارا، جانا تو ہے دنیا سے، بس آپ کے دل پہ چوٹ لگی، آپ نے تمام چیزوں کو چھوڑا اور رب کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لیا، کہ شب و روز آپ کی زندگی رب عز و جل کی عبادت میں گزر گئی۔ تو اس طرح دنیا میں بے شمار معاملات ہمیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جن کی قبروں کے راز بارش آنے کی وجہ سے فاش ہو جائے، کھل جاتی قبریں، پھر ان کے عیز و اقربا کے ذریعے پتہ چلے تو کہ کیا پتہ چلے کہ یہ بندہ بے نمازی تھا، یہ بندہ ظلم کرنے والا تھا، یہ بندہ گالی گلوچ کرنے والا تھا۔ اب اس کی قبر کو اس کا حال دیکھا، یہ عبرت بھی تو ہے، نصیحت بھی تو ہے، یہ بندہ اس بارے میں غور و فکر کرتا کہ جس طرح اس کا حال ہوا ہے کہ میرا ایسا حال نہ ہو جائے۔ بس ابھی تو دنیا ایک قسم کا دھوکہ ہے، فرمایا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، فرمایا وما الحیات الدنیا، نہیں ہے دنیا کی زندگی الا لعب و لہو، مگر دھوکہ، کھیلوں کو تماشا۔ میرے رب نے واضح فرما دیا، فرمایا دنیا کی زندگی، سورہ نعم آیت 32، وما الحیات الدنیا الا لعب و لہو، دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کھیل کود اور تماشا۔ جب رب فرمانا جس نے دنیا کو بنایا، اب ہم دنیا سے کوئی شے خریدے کسی مارکیٹ کسی دکاندار سے، دنیا میں رہتے ہوئے وہ فوراً بتائے گا اس کا یہ کام ہے، اس کا یہ کام ہے، اس کا یہ کام ہے، اور ہم سنیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے واقعی وہ شے اسی کام میں استعمال ہوئی ہو۔ تو جس رب نے دنیا بنائی اس نے اس کے بارے میں پیغام دے دیا، اس نے میسج دے دیا، فرمایا وما الحیات الدنیا الا لعب و لہو، دنیا کی زندگی نہ صرف دنیا، فرمایا دنیا اور اس کی زندگی یہ جو ہم وقت گزار رہے، فرمایا یہ کھیل کود اور تماشا ہے، یہ تو یہ شے، فرمایا وللدار الاخرۃ خیر للذین یتقون، آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہترین ہے۔ فرمایا یہ تو کھیل کود تماشا چل رہا ہے، اصل آخرت کا گھر ہے جو پرہیزگاروں کے لیے ہے، بہترین ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ کتنا رب عز و جل کی طرف سے واضح پیغام، سورہ نام آیت 32، واضح پیغام ہے، کھیل کود تماشا۔ اور آج ہم اس کھیل کود کے ہو چکے ہیں، اس تماشے کے بن چکے ہیں، اسی میں اپنا شب و روز گزارنا اور اپنے آپ کو اسی کے اندر رہنا، وقف کرنا ہم نے پسند کر دیا، جس کے بارے میں جس رب نے دنیا بنائی وہی اعلان فرما رہا ہے کہ کھیل کود اور تماشا ہے، یہ تو تیاری کرنے والی شے ہے، آخرت کے حوالے سے تیار ہو جاؤ، یہ تو اس لیے تمہیں دی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر پر تھے، ایک شخص کو ملتا ہے، کہتے ہیں مجھے بھی اپنا رفیق سفر بنائیے۔ آپ نے فرمایا
کہ نہیں میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، تو دوبارہ ضد کرنے لگا نہیں میں چاہتا ہوں میں آپ کی صحبت میں بیٹھوں، مجھے اپنا رفیق سفر بنائیں۔ جب اسے ضد کی تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بڑھتے رہے، کھانے کا وقت ہوا، آپ نے 3 روٹیاں نکالی، 3 روٹیاں نکالی، اس کے بعد ان روٹیوں کو سامنے رکھا اور فرمایا ایک تیری ہے اور ایک میری ہے۔ ایک روٹی آپ نے تناول فرمائی، ایک روٹی اس رفیق سفر جو آپ کے ساتھ ہوا تھا آپ نے اسے دے دی، ایک روٹی بچ گئی، کون کھائے گا؟ ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام یہاں سے تشریف فرما ہوئے، آگے قریب میں دریا تھا، وہاں پر پہنچ کر اپنے ہاتھوں کو دھویا، واپس آ گئے۔ جیسے یہاں پر واپس پہنچے دیکھا وہ روٹی غائب۔ اللہ کے نبی روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام اس شخص سے پوچھتے ہیں بتاؤ وہ روٹی کہاں گئی؟ تو یہاں موجود ہے نا، بتاؤ۔ وہ کہنے لگا حضور مجھے نہیں معلوم۔ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تجھے نہیں معلوم وہ روٹی کہاں ہے؟ کہا نہیں۔ اچھا چلو، کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، اگر نہیں معلوم تو نہیں معلوم، چلو۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھے، جیسے دیکھا سامنے دریا ہے، اب اس کو پار کرنا ہے۔ آپ نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا، اور اس کے بعد کیونکہ اللہ نے اپنے انبیاء و رسول کو بے شمار معجزہ عطا فرمایا، بے شمار۔ عیسیٰ علیہ السلام پانی پر تشریف فرما ہوتے اس طریقے سے چل لیا کرتے تھے جس طریقے سے ہم زمین پر چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی روح اللہ ہے، آپ نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا، پانی پر اپنا قدم رکھا، آگے بڑھنا شروع۔ وہ شخص حیران پریشان، آپ چلتے گئے یہاں تک آپ نے پورا دریا پار کر لیا، دوسری جگہ پر پہنچ گئے۔ پھر وہاں پر آپ زمین پر آئے، آنے کے بعد آپ نے فرمایا اپنے رفیق سفر سے دیکھ اللہ رب العزت کا کتنا فضل ہے مجھ پر کہ اس نے مجھے کتنا عظیم معجزہ عطا فرمایا، اب تو بتا دے وہ تیسری روٹی کہاں گئی۔ لیکن چونکہ وہ پکا دنیا دار تھا، یہاں سے مال ہے وہاں سے مال ہے، کہاں سے ہے کچھ پتا نہیں، بس آ جائے، حلال کا ہو حرام کا ہو کوئی غرض نہیں۔ اس کی بات سمجھنا ہے۔ اس نے کہا حضور مجھے نہیں معلوم، پہلے میں نے آپ کو جواب دیا مجھے نہیں معلوم۔ اچھا چلو بھائی چلو آگے بڑھو۔ چلتے گئے یہاں تک کہ ریگستان کی طرف، قبل اس کے کہ ریگستان اس سے پہلے ایک بہت بڑی ایسی جگہ آئی جو بیابان ہے۔ آپ وہاں پر پہنچے، وہاں پر پہنچنے کے بعد پھر بھوک کا احساس ہوا۔ آپ نے ایک پرندہ لیا، اس کو ذبح کیا، پھر اس کو آپ نے بھی تناول فرمایا، اس شخص کو بھی دیا، دونوں نے کھا لیا۔ ہڈیاں رہ گئی، ہڈیوں کے بعد آپ نے ہڈیوں پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا قم باذن اللہ۔ جیسے اپنا ہاتھ پھیرا قم باذن اللہ پڑا، فوراً سے وہ ہڈیاں جڑی، گوشت آیا اور پرندہ بنا اور وہ اڑتا چلا گیا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھ اللہ نے مجھے کیسا عظیم معجزہ عطا فرمایا کہ میں مردوں کو کہتا ہوں قم باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی، بتا دے۔ اس کو کہاں بتانا تھا، دنیا دار تھا نہیں، جھوٹ فریب دھوکہ جس طرح دنیا داروں کو پایا جاتا ہے، بہت بڑی تعداد سے، بہت بڑی۔ جو چیز غلط ہے، خراب ہے، جان بھی ہے، جانکاری بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ دینا پسند کرے گا بجائے یہ کہ میرا نقصان نہ ہو۔ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ دینے سے بہتر تھا اپنا نقصان کرتا، آخرت میں تو عذاب سے بچتا۔ یہ جو برکتیں اس سے حاصل ہونی تھی اس کو تو حاصل کرتا، کیوں ان برکتوں سے محروم ہوا ان چند روپیوں کی خاطر؟ بتا دیتا اس میں یہ عیب ہے، اس میں نقص ہے، اس کو سمجھ آتا لیتا، نہ سمجھ آتا چھوڑ دیتا، لیکن کم از کم اپنے آپ کو آخرت کے عذاب کے لیے تو تیار نہ کرتا۔ اب اس شخص نے کہا مجھے نہیں پتا، اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود ان کو منع کر رہا ہے۔ اچھا عیسیٰ علیہ السلام کے آگے بڑھے، آگے ریگستان آیا، وہاں آپ نے مٹیوں کی 3 ڈھیریاں بنائی۔ ڈھیر بنانے کے بعد آپ نے اس پر ہاتھ پھیرا، جیسے ہاتھ پھیرنا تھا، مٹی کی جو ڈھیریاں بنی ہوئی تھی چھوٹی چھوٹی، وہ تینوں کی تینوں سونے کی بن گئی۔ یہ اللہ کے انبیاء و رسول کی شان۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ ایک ڈھیری تو میری ہے،
ایک ڈھیری تیری ہے اور ایک ڈھیری اس کی ہے جس کی تیسری روٹی جس کے پاس تیسری روٹی ہے، تیسری ڈھیری اسی کی. اب سونے کی ڈھیری اتنی ساری بنی ہوئی ہے. فوراً اس شخص نے کہا حضور وہ تو میرے پاس ہی تھی، میں نے کھائی تھی، میں نے آپ سے چھپایا، آپ کو بتایا نہیں، اب بتا رہا ہوں وہ میرے پاس ہی تھی. لہٰذا میں اس کا حقدار ہوا، آپ نے جیسے فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام اس کی جانب دیکھنے لگے. اور یہی دنیا ہے، بس مال آ جائے کہیں سے بھی آ جائے، بس یہ بندے کو نہیں پتا کہ اس کو استعمال بھی کر سکے گا یا نہیں. اب دیکھیں مال جمع ہو رہا ہے. کتنا بینک بیلنس بن گیا، کتنی جائیدادیں بن گئی، کتنی دکانیں ہو گئی، نہ جانے کیا کیا ہو گیا. اب اس شخص سے پوچھ بتا تیری زندگی کتنی، کیا ان تمام چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے؟ جس کے لیے تو نے شب و روز ایک کیا، جس کے لیے تو نے نماز کی جماعتوں کو چھوڑا، رب عز و جل کے جو احکامات ہیں اس کو تو نے چھوڑا، اپنا دل مسجد سے نہ لگایا، اپنا دل کاروبار، دکان، تجارت، لین دین اس سے لگایا رکھا. پتا یہ تمام چیزوں کو تو استعمال بھی کر سکتا ہے. کئی ایسے بڑے بڑے سیٹ، بلکہ ہر ایک شخص جس کا انتقال ہو رہا ہے اس کے پیچھے بے شمار اس کی جائیداد ہے، کیا وہ استعمال کر سکا؟ سب یہیں رہ گیا، سب ضائع ہو گیا. ایک شخص اس کو شدید قسم کی بھوک لاحق ہے، شدید قسم کی. اب اس کی تمنا یہ ہے کہ میں یہ بھی کھا جاؤں، وہ بھی کھا جاؤں، یہ بھی کھا جاؤں، وہ بھی کھا جاؤں. ٹھیک ہے، ایک دیگ اس کے سامنے کھول دی جائے، اس کو کہا جائے کھا، شروع کر. اب وہ دیکھ انتہا درجے کی لذیذ ہے، دیکھیے منہ میں پانی اور روح کو مسحور کرنے والی، اپنے آپ کو اس کی طرف متوجہ کرنے والی ایسی بہترین نعمت والی شے کسی نے اس کے سامنے رکھ دی. کھا اس کو، دیکھ ہے جو تو چاہ رہا تھا ویسی ہے. اب وہ ایک پلیٹ کھائے گا، 2 پلیٹ کھا لے گا، اور جگہ حریص ہوگا 3 پلیٹیں کھائے گا. کیا وہ پوری دیگ کھا سکتا ہے؟ حالانکہ تمنا کتنی تھی، بھوک کتنی شدید تھی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ نہیں کھا سکا. وجہ یہی ہے کہ انسان بڑا حریص ہے، لیکن اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ جو چیز اتنی محنت، مشقت، لڑائی جھگڑے، خاندان سے لڑنا، سب سے علیحدہ ہو جانا، فساد کی طرف آ جانا، عبادتوں سے دور ہونا، رب کو ناراض کرنا، سب کچھ کر رہا ہے کس وجہ سے؟ مال و دولت. لیکن گارنٹی نہیں کہ یہ سب کو استعمال بھی کر سکے گا، اس کے بعد کوئی گارنٹی نہیں. اس لیے محبوب علیہ السلام نے موقع پر ارشاد فرمایا، ایک شخص فرمایا بندے کی 3 قسم کے مال ہیں، 3 چیزیں ہیں وہی اسی کی ہے. فرمایا ایک وہ جسے اس نے کھایا اور ضائع کیا، دوسرا وہ جو اس نے پہنا اور بوشیدہ کیا، اور تیسرا وہ ہے جو اس نے راہ خدا میں خرچ کیا اور رب کے یہاں محفوظ کیا، جمع کیا. اور بندے کا مال ہی 3 قسم کا ہے، یہی 3 قسم کے اس کے مال ہے. بس کھایا ضائع ہوا، پہنا بوشیدہ ہوا، جو رب کی راہ میں پہنچا وہ جمع ہوا. اصل یہی ہے، چوتھی بات میں کوئی ہے ہی نہیں. تو جس طرح وہ شخص پوری دیگ نہ کھا سکے، حالانکہ اس کی تمنا حرص ہے، بھی آئی اسی طرح آج کا تاجر اور کاروباری شخص، اور وہ جس نے اپنی زندگی صرف دنیا داری کے لیے وقف کر دی، وہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی سارا مال استعمال نہیں کر سکتا، اس کو چھوڑ کے ہی جانا ہے. تو کیوں نہ ہم اتنے حریص بنے، کیوں نہ ہم اتنی چاہت پر آئے جتنی ہمیں حاجت ہے. بقیہ جو وقت ہے وہ عبادتوں میں صرف کریں، کیونکہ دنیا کو تو گزرنا ہی ہے، وہ گزر جائے گی. پھر کیا ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام جب اس شخص کی بات سنی کہ اب یہ تیسری ڈھیری بھی مانگ رہا ہے، ہم سمجھ گئے دنیا دار شخص تھا. فرمایا میں تجھے پہلے ہی کہا تھا تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا، لیکن تو نے ضد کی. ٹھیک ہے، اب تو کہہ رہا ہے تیسری روٹی تیرے پاس ہی تھی، لہٰذا اب تو یہ تیسری ڈھیری بھی تیری، بلکہ ایک اور کام کر، میری ڈھیری بھی تو اپنے پاس کر لے. اب تینوں ڈھیریاں تیری ہیں، لیکن میرے ساتھ چلنے کا اب تو اہل نہ رہا، لہٰذا میں اب تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں. آپ نے چھوڑا، آگے تشریف لے گئے. اتنی دیر میں کیا ہوا؟ 2 شخص اور کوئی آتے ہیں. اب وہ دونوں آتے ہیں، اس شخص کے پاس دیکھتے اتنا سونا، اس کو پکڑتے مارتے. وہ کہتا ہے مجھے نہ مارو، مجھے مار کے تم کو کیا ملے گا؟ ہم تینوں تقسیم کر لیتے ہیں، ایک تیری، ایک میری، ایک اس کی، یہ کر لیتے ہیں. اب تینوں راضی ہو گئے. ٹھیک ہے، اب یہاں سے پھر انہوں نے سوچا کہ سونا تو اتنا سارا ہے، لہٰذا اب یہ کام کیا جائے، کچھ کھانے کا اہتمام ہو جائے، اچھی بہترین قسم کی غذا کھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے،
اب یہاں سے مشورہ ہوا، وہاں سے ایک شخص کو بھیجا، جا تو اچھا بہترین قسم کا کھانا لے آ، ہمیں تیرا انتظار کرتا ہے۔ وہ ایک شخص کھانا لینے گیا، یہاں سے یہ کھانا لینے گیا، یہاں ان دونوں کا آپس میں پروگرام یہ بنا کہ یہ کھانا لے کر آئے نا فوراً اس کو قتل کر دیں گے، تاکہ یہ راستے سے ہٹے گا تو بات یہ ڈھیری دینے ہیں، ہم دونوں آزادی کر لیں گے، ڈیڑھ تیری ڈیڑھ میری، اس کو بھی دیں۔ ان دونوں نے کہا صحیح۔ اب یہاں سے جو وہ شخص گیا تھا کھانا لینے، اس نے بھی تو پروگرام بنایا ہے، اس نے کہا میں ایک ڈھیری لوں، وہ دو ڈھیریاں لے لے، کیوں نہ ان کا کام ہی تمام کر دیا جائے، ان کو دونوں کو ہی مار دیا جائے، تینوں ڈھیری ملے گا اور ریگستان ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، اٹھاؤں گا میں چلا جاؤں گا، مجھے کیا ضرورت پڑی۔ اب دیکھو یہ ہے دنیا، اس کو الگ طریقے سے نچا رہی ہے، اس کو الگ طریقے سے نچا رہی ہے۔ اس لیے صوفیہ کرام فرماتے ہیں، یہ ہم سوچتے نہیں دنیا ہے، وہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، آخر کیا دنیا ہے؟ صوفیہ کرام نے اس کے بارے میں لکھ دیا، فرمایا ہر وہ شے جو تجھے اپنے رب سے دور کرے سمجھ لے وہ دنیا ہے۔ اب تیری اولاد اگر تجھے دور کر رہی رب سے، دنیا ہے، مال و متاع تجھے دور کر رہے سمجھ لے دنیا ہے۔ ہر وہ شے، تجارت، لین دین، کاروبار، رشتے دار آنے جانے، دیگر شادی بیاہ کے معاملہ، ہر وہ شے، یہاں براتیں لوگوں کی جاتی ہے، یہ دیکھا جاتا ہے دور دراز براتیں جا رہی ہے، گاڑی چل ہی رہی ہے، چل رہی، کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی، ڈوب کے مرنے کا مقام ہے۔ یہ تم خوشیاں منا رہے ہو، جس رب نے خوشی دی تم اس سے بھول گئے۔ گاڑی رکوا کے نماز پڑھی جا سکتی تھی، فرض تھا، معافی تو نہیں، کوئی معافی نہیں اس کے لیے۔ یہاں تک حکم ہم نے سنا کہ اگر کوئی سخت ترین حالت میں ہو، موت و زندگی کشمکش میں ہو، بستر پہ لیٹا ہوا ہے، نماز کا وقت ہوگا، اسی حالت پر نماز پڑھے گا، تیمم کر کے جس طریقے سے اس کو ممکن ہو نماز پڑھے گا، اس وقت بھی نماز معاف نہیں۔ اور ہم شادی بیاہ دیگر چکر میں عصر کی نماز گئی، مغرب کی گئی، عشاء میں لیٹ وہاں پہنچے تو عشاء کی بھی گئی، ہم نے سوچا ہم سفر میں ہیں، مسئلہ ہی نہیں ہے، سفر میں نماز قصر پڑھی جاتی ہے، معاف تو نہیں، لیکن ہم نے چھوڑنا پسند کیا، اس قسم کے معاملات کی طرف آ گئے۔ تو فرمایا بس اس کام نے تمہیں رب سے دور کیا، سمجھ لو دنیا۔ یہ صوفیہ کی ایک لائن کی بات ہے، لیکن اس ایک لائن کے اندر کتنا وزن ہے۔ فرمایا ہر وہ شے جو اپنے رب سے دور کرے بس سمجھ لے وہ دنیا، بس سمجھ جا، اب پھر تو ہوشیار ہو جا کہ اس دنیا نے تجھے تیرے ساتھ کیا کرنا ہے اور اس دنیا نے تجھے کہاں تک پہنچانا ہے، بس سمجھ لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عمل کی وجہ سے تو رب کو ناراض کر لے۔ اب یہ دنیا کے معاملات ہیں، وہ اپنا پروگرام بنا رہے، یہ اپنے پروگرام بنا رہے۔ آج کوئی کسی سے مال ہڑپتا ہے، اپنا اپنا پروگرام بنا رہتا ہے، کوئی کسی پہ ظلم کرتا ہے، ظلم کرنے سے پہلے پروگرام بناتا ہے، یہ اس طریقے سے مجھے کرنا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ دنیا تجھے کروا رہی ہے، لیکن بعد میں تیرا حشر کیا ہونا ہے، تیرے اوپر کیا کیا معاملات ہونے ہیں، تو یہ پھر رب ہی فیصلہ فرمائے گا۔ تیری قبر میں کتنے کیڑے پڑیں گے، زندہ لاش تو بن کے گھومے گا پھرے گا، یہ تجھے تیرا رب ہی بتائے گا، تو کہ اتنا بخش ربی کا دشمن۔ یہ پروگرام بنایا جا رہا ہے، وہ شخص وہاں پروگرام بنا رہا ہے، اس نے یہاں پروگرام بنایا ہے، ان دونوں نے اس کو قتل کا پروگرام بنایا، اس نے کیا کیا، اکیلا شخص تھا، اس نے اس کھانے میں زہر ملا دیا، جیسے دونوں کھائیں گے موقع پر ہلاک ہوں گے، میں تینوں ڈھیریاں سونے کے لیے چلا جاؤں۔ اب وہاں کھانے میں زہر ملاتا ہے، ان کے پاس آتا ہے، یہاں پہنچتا ہے، دیکھتا ہے دونوں موجود ہیں، جیسے کھانا رکھا یہ دونوں اچانک سے اس پر حملہ اور ہوئے، موقع پر اس شخص کو مار دیا۔ اب جو کھانا لے کر آیا تو موقع پر مر گیا، اب اس کی لاش پڑی ہے، یہ دونوں خوشیاں منا رہے ہیں، پھر کہتے ہیں چلو سونا بعد میں اٹھائیں گے، یہ بندہ اتنی محنت سے کھانا لے کر ہی آیا تھا، بہت بھوک لگی ہے، کھانا ہی کھا لیتے ہیں۔ اب ان دونوں نے اس کھانے کو کھایا جس میں زہر ملا ہوا تھا، ہوا کیا، زہر نے اثر دکھا، یہ دونوں بھی موقع پر ہلاک ہوئے۔ کون بچ گیا؟ کیا شے باقی رہی؟ مال و متاع۔ کیا رہ گیا؟ سونا، جو نہ اس کو ملا، نہ اس کو ملا، نہ اس کو ملا، تینوں شخصوں کو میں سے کسی کو نہ ملا۔ مال اور جائیداد کا معاملہ ہی ایسا ہے، بندہ کمانے والا کماتا رہتا ہے، خوب آسرا کرتے نہیں، حلال ہے یا حرام، بس آنے دو، جہاں سے آ رہا ہے، سود کو، رشوت کو، حرام کو، جو بھی لگی ہوئی ہے، آخرکار یہ ہوتا ہے کہ اس کا لاشا کندھوں پر اٹھا کے لے جایا جا رہا ہوتا ہے، بیگ بیلنس پول بھرا ہوا ہوتا ہے، مال و متاع سب گھر کے چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے دنیا، اس دنیا کے لیے اس نے کتنی محنت کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کچھ دیر کے بعد وہاں پر تشریف فرما اور دیکھا کہ 3 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، حیران ہوئے، سونے کی ڈھیر بھی یہاں، لاشیں بھی یہاں، رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے نا، یہ کیا معاملہ ہے؟ رب عز و جل نے پھر فرمایا کہ یہ اس طریقے سے ہوا ہے۔ تو یہ تھا دنیا داروں کا حال۔ آج دنیا میں رہ کر اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کر جو لوگ ظلم کر دیتے ہیں، یقین ان کا حال بھی اسی کی طرح ہے۔
آج کسی نے کسی پر ظلم کیا، آنے والا وقت ان پہ ظلم کرنے والا ہے، کوئی کسی سے نہیں بچتا۔ یقیناً ہر ایک کو مرنا ہے، ہر ایک کو اپنا حساب کتاب دینا ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے بارے میں غور و فکر کرے۔ اس دنیا کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ظلم کرنے والے بن جائیں، اس دنیا کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا دار بن کر رب کو ناراض کر لیں۔ یہ دنیا ہے، گزر ہی رہی ہے اور گزر ہی جائے گی، لہٰذا اس دنیا میں رہ کے جس نے آخرت کی فکر کی وہ کامیاب رہا، اور اس دنیا میں رہ کے جو دنیا دار ہوا یقیناً یہ تباہ و برباد ہوا، کیونکہ موت آ کر ہی رہے گی، یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی، یاد رکھ۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔